آج کے جمعۃ المبارک میں فضائل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے اندر مسجد نبوی شریف ہے، پھر مسجد نبوی شریف کے اندر محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ وہاں پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مسجد کے اندر جو دہشت گردی ہے آج کی نہیں، یہ بڑی پرانی دہشت گردی ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں کہ مسجدوں سے باز نہیں آتے، یہ پرانا طریقہ چلا رہا ہے۔ مسجدیں تو ساری ہی مقدس ہیں، جس کی بنیاد للہیت پر رکھی گئی ہو، لیکن کچھ مسجدیں جس کو مسجد درار بھی کہا گیا ہے، لیکن مسجدوں میں سے مسجد نبوی شریف کا بڑا مقام ہے، مسجد حرام کا بڑا مقام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف کے اندر محراب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تاریخ تھی 26 ذی الحج، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے ذی الحج کی۔ 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ شدید زخمی ہوئے اور آپ کی پھر شہادت یکم محرم الحرام کو بروز اتوار آپ کی پھر تدفین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے اندر ہوئی۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دو حضرات لیٹے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ان ہستیوں پر بھونکتے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیں نا، جس سے پیار ہوتا ہے جب بندہ رات کو سوتا ہے اس کو اپنے پہلو کے اندر سلاتا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پہلو کے اندر شیخین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور کتنی شان ہے اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس جگہ سے انسان کے جسم کو تیار کیا جاتا ہے جس مٹی سے، اسی جگہ پر اس کی قبر بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کی کتنی شان ہے کہ جہاں پر حضور کا روضہ ہے، جہاں پر حضور کا، اس مقام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی وجود کو تیار کیا گیا، اور اسی جگہ کون جلوہ گر ہیں؟ یہ دو حضرات، یعنی ان کا وجود بھی اسی جگہ سے تیار کیا گیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل پر کوئی بندہ حد بندی نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ
اتنا فضل کر دے، اس سے مزید آگے نہ کرے. وہ بے نیاز ہے، وہ جس پر اپنا فضل فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ انسان اس کی نوازشات کو دیکھ کر حیران ہو جائے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ انفال کی آیت نمبر 64، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. آج لوگ نبی کے لیے غیب نہیں مانتے، تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر بتانے والا. غیب کی خبریں بتانے والے نبی. حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے. تجھے کون کافی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے یہ بھی تمہیں کافی ہیں. اب لہٰذا اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کا نعرہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں صرف یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. اگر کسی نے یہ کہہ دیا اللہ کے سوا مجھے اللہ کا فلاں بندہ بھی کافی ہے تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا. اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہ فرماتا کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے، تمہارے پیروکار جو مومنین ہیں وہ بھی کافی ہیں. اور یہ آیت مقدسہ کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اس کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، سب کو پتہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. آج میں کچھ اور چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو آپ ایمان لائے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 سال تھی. کتنی تھی؟ 26 سال آپ کی عمر تھی. اور آپ کی شہادت جس وقت ہوئی تو کتنی عمر تھی؟ 63 سال. حضور کی عمر کتنی ہے؟ اور حضرت عمر فاروق کی عمر بھی. کیسی فنائیت ہے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر کہ 26 سال کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدھ کو دعا مانگی. بدھ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے حوالے سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعرات کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے ادھر میں دعا مانگ کر فارغ ہوا ہوں اور جو ہی دعا مانگ کر باہر نکلوں تو دعا کا اثر مجھے نظر آنا چاہیے. دعا کا اثر، دعا قبول ہو جاتی ہے پھر اس کا وقت مقرر ہوتا ہے. کسی کے لیے اس کے فوراً بعد ہی ہو جاتا ہے، کسی کے لیے 1 دن کی تاخیر، کسی کے لیے 2 دن. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا کو قبول، دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی مقبولیت کو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اثر کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے کہ اس کا نعم البدل میں آخرت کے اندر عطا فرماؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا، آپ سے پہلے 29 لوگ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے. آپ نے اسلام کو قبول کیا تو 40 کا عدد پورا ہو گیا. کون سا عدد؟ 40 کا عدد پورا ہو گیا. 40 کا عدد یہ بڑی چیز ہے. 40 کا مطلب ہے انقلاب. کیا ہے؟ انقلاب. اسی وجہ سے
اگر عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہو تو ہر 40 دن کے بعد انقلاب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور نے دعا کیا مانگی تھی؟ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو جب 40 کا عدد پورا ہوا، اس کا مطلب ہے پھر انقلاب کا دور آ گیا. انقلاب کا، تو واقعی انقلاب کا دور آیا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان پھر نماز کی ادائیگی مسجد حرام شریف کے اندر فرمائی. یہ پہلے انقلاب کی ایک خوشخبری تھی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، فضل ہے، جس سے وہ جتنا کام لے. آپ کے 10 سالہ دور خلافت کے اندر اتنا اسلام پھیلا، اتنا اسلام پھیلا کہ جس کی مثال نہیں ملتے. اتنا اسلام آپ کے دور کے اندر پھیلا. کتنا عرصہ تھا؟ 10 سالہ دور کے اندر آپ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اور شان کیا تھی؟ شان یہ تھی کہ سپر پاور طاقتیں جو ہیں اپنے گھروں میں جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو تھر تھرانا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی آپ کے نام کے اندر ہیبت تھی. یہ غلاموں کی شان ہے، تو پھر آقا کی شان کیا ہوگی؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمر کی شان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہماری خوش قسمتی اہل سنت کی کہ اہل سنت جو ہیں وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی محب ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنے والے ہیں، تمام اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں. ہمارا تو طریقہ بڑا محبت والا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ہستیوں پر تبرہ کرتے ہیں اور اپنے چہروں کو کالا کرتے ہیں. اب آگے محرم شروع ہو رہے ہیں نا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے محرم الحرام کے اندر کئی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جن مجلسوں کے اندر اہل بیت اطہار کی شان کی آڑ کے اندر صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں. علل اعلان تبرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علل اعلان بکواسات کی جاتی ہے. تو یہ وہ اسلام کے ستون ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شان کا اندازہ اس سے لگائیں. 20 آیات سے زیادہ آیات آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر اتاری. کیا آپ نے ایک رائے دی تو اس رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کی ان آیات کو نازل فرمایا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کا ذکر فرما رہے ہیں. کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک نے مر جانا ہے. دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے سلامت ہے. اب ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسجد کے اندر قیامت تک کئی نئے چہرے آئیں گے. صفوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. مصلی پر نماز پڑھانے والا جو ہے اس کے اندر انقلاب آئے گا. کتنے نئے چہرے آئیں گے. اب ہم کتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہنا، قبر کے اندر اترنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی وحشت کو بیان کر رہے ہیں. کس کو بیان کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس وقت میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، منکر نکیر 2 فرشتے
اس کی قبر کے اندر آتے ہیں اور ان کا چہرہ بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے کا رنگ سیاہ اور ان کے دانت اس طرح ہوتے ہیں جس طرح نیزے، آنکھیں نیلی اور سر کے بال پاؤں تک لٹک رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس طرح کی صورتحال ہو تو صحیح و سالم بندہ جتنا مرضی جگرے والا بندہ ہو، اس طرح کی ڈرونی صورت دیکھے تو اس کا حال کیا ہو؟ میت کے لیے اللہ کے عذاب سے پہلے یہی چیز کافی ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا وہ قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آئیں گے، قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور سخت لہجے سے سوال کریں گے میت سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے حالات بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا غلام عمر قبر میں جائے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا پھر مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا آنے والے واقعات کو جانتے ہیں، حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے فرماتے ہیں، اے عمر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، معاذ اللہ مجھے تو اپنا نہیں پتا. جس طرح کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی کو اپنا نہیں پتا تو وہ دوسرے کے بارے میں کیا بتلائے گا. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب اللہ کا حکم ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے نتیجے میں جب آپ کا عمر قبر کے اندر اتارا جائے گا تو آپ کی عمر سے ان سوالات کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھیں کون کون سے حالات دیکھ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تیری شان تو بڑی نرالی ہوگی، تیری شان تو بڑی نرالی ہوگی کہ منکر نکیر تیرے پاس آ کر یہ سوال کریں گے، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے. اے عمر تو آگے سے ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا، اللہ ربی فمر ربکما، اے فرشتوں میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب. اب فرشتے سوال کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے ہیں اور حضرت عمر فاروق کس سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کئی ہم بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، کسی بزرگ کی شان بیان کرتے ہیں، اتنے وہ عقل کے اندھے ہیں، بے وقوف ہیں. جس طرح یہ ایک بزرگ ہیں حضرت اسماعیل سہروردی رحمہ اللہ، المعروف بڑے میاں درس. ان کا بڑا واقعہ مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے تھے اور ان کا قرآن کا فیض بڑا عام تھا، اور فرماتے تھے جس کو قرآن نہ آتا ہو، جس طرح قرآن کا فیض میری زندگی کے اندر ہے اسی طرح ہمارے وصال کے بعد بھی قرآن کا فیض عام ہوگا. کوئی ہمارے مزار پر آ کر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے فیض کے لیے اس کے سینے کو کھول دے گا. تو ان کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک طرف جب سلام پھیرا تو سارے لوگ ناظر قرآن پڑھنے والے ہو گئے، دوسری طرف سلام پھیرا تو سارے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام حضور نے کیوں نہیں کیا، یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذو فرماتے ہیں، عمر تم سے سوال ہوگا تو تم تو یہ کہو گے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اے فرشتوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب. مطلب یہ ہے یہ ساری شانیں جو غلاموں کے اندر نظر آتی ہیں یہ میرے آقا کی شانوں کی تجلیات ہیں.
یہ بکھری ہوئی تجلیات ہیں. کسی تجلی کو دیکھیں داتا گنج بخش فیض عالم کی صورت میں نظر آتی ہے، کسی تجلی کو دیکھیں غوث اعظم کی صورت میں نظر آتی ہے. ان تمام تجلیات کو یکجا کریں تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے. یہ سارے رسول اللہ کے فیض کی تجلیات ہیں. تو حضرت عمر فاروق سے حضور نے فرمایا تو یہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو آگے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو ان سے یہ کہے گا الاسلام دینی، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ پھر تیسرا سوال کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے اے عمر تو ان کے جواب میں یہ کہے گا کہ محمد النبی، محمد میرے نبی ہیں. اے فرشتوں بتاؤ تمہارے نبی کون سے ہیں؟ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ باتیں ہو جائیں گی فرشتے آگے سے کہیں گے یقولانی واجبا. اب واجبا کا اگر پنجابی کے اندر ترجمہ کرے تو اس کا مطلب ہے بلے بھائی بلے، کہتے ہیں نا لوگ بلے بلے ہو گئی. وہ یہ کہیں گے اس کا مطلب پنجابی میں یہ بنتا ہے واجبا کا مطلب، یعنی فرشتے آگے سے کہیں گے ہائے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو عمر سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر کام الٹ ہو گیا ہے کہ عمر ہم سے سوال کر رہا ہے. عمر ہم سے کیا کر رہا ہے؟ تو یہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور کی امت کے افراد کو طاقتیں عطا فرمائیں، لیکن ان طاقتوں کے اظہار سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے اگر طاقت تھی تو طاقت کو ظاہر کیوں نہیں کیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے لیکن طاقت کو وہاں استعمال کرنے کا حکم، طاقت کو استعمال نہ کرنا یہ طاقت کے نہ ہونے کی علامت ہے. یہ بھی بڑا مغالطہ ہے. لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو بڑی طاقتیں تھیں تو وہاں پر طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا؟ اس کا جواب ہے کہ وہاں پر طاقت کے استعمال کی اجازت ہے. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ چاہتے اشارہ کرتے، کیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی کے حکم کے تابع نہیں ہوتا؟ اگر حکم دیتے اے نار تو ان نمرودیوں کے اوپر ہی پڑ جا تو ہو نہیں سکتا تھا. طاقت تھی لیکن وہاں پر طاقت کے اظہار کی اجازت ہے کیونکہ وہاں پر چکر جو چل رہا تھا تقدیر مبرم کا چل رہا تھا. کس کا چل رہا تھا؟ تو اب یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے حوالے سے ایک واقعہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی موجودگی کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک شخص تھا، رجل کا لفظ آیا. پھر آپ نے آگے جا کر اس رجل کی وضاحت بھی کی اس شخص سے مراد کون ہے. پہلے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک شخص اس کی کشتی ہو گئی جن میں سے کسی کے ساتھ، یعنی ایک طرف کیا تھا حضور کا صحابی تھا اور دوسری طرف کون تھا؟ جن تھا. اور آپ کو پتہ ہے جن کی کتنی طاقت ہوتی ہے. جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ایک جن ہے جس کا نام عفریت ہے، کتنی طاقت تھی کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں وہ اتنا بڑا تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. عفریت جو ہے
جنوں میں سے بڑا پاورفل جن ہے. تو بڑے بڑے جنات ایسے ہیں کہ جو پوری بلڈنگ کو گرا دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. تو یہاں پر مقابلہ کس کا ہو گیا؟ ایک طرف رسول اللہ کا صحابی تھا اور دوسری طرف کیا تھا؟ جن تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب آپس میں کشتی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں اس جن کے سینے پر سوار ہو گئے. اس کو نیچے گرایا, اس کے سینے پر سوار ہو گئے. جن نے آگے سے کہا اوہو مجھ سے غلطی ہوگی, میرا سے داؤ چلا نہیں, لہذا کشتی دوبارہ کرتے ہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ پہلوانوں کے اندر یہ ہوتا ہے, جب نیچے گر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار وہ مجھے داؤ جو تھا نا وہ بھول گیا تھا, لہذا آپ دوبارہ کشتی کرو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر دوسری دفعہ کشتی ہوئی. پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی دوبارہ اس جن کے سینے پر سوار ہو گیا. جب جن کے سینے پر سوار ہوا تو اسی صحابی نے آگے سے کہا, اس جن کو دیکھا اور جن کو کہا کہ تمہاری یہ جو کلائیاں ہیں اتنی پتلی ہیں, مجھے تو لگتے ہو کہ تم بڑے کمزور جنوں میں سے ہو. جو تمہاری ظاہری شکل و صورت نظر آ رہی ہے. اس نے آگے سے کہا ایسی بات نہیں ہے, آپ میری کلائیوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں, میں جنوں میں سے بڑا پاورفل ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مضبوط اعضاء دیے ہیں, ایسی بات نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اس کا پھر مطلب ہے کہ صحابی کی طاقت زیادہ تھی, صحابی کی طاقت ہے. اس نے کہا چلو اب اس طرح کرتے ہیں, تیسری دفعہ کشتی کر لیتے ہیں, اگر میں ہار گیا تو میں آپ کو انعام کے اندر ایک وظیفہ بتاؤں گا. انعام کے اندر آپ کو, اس کا مطلب ہے وظیفے جنات بھی بتاتے ہیں, صرف انسان نہیں بتاتے, بلکہ کبھی جن کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے تو جن بھی آپ کو وظیفہ. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے روح میں کوئی جنات بیٹھے ہوتے ہیں, انسانوں کے روح میں. یہ بھی ایک بہت بڑا جہان ہے. جنات کے اندر مومن بھی ہے, کافر بھی ہے. جس طرح انسانوں کے اندر یہ فرقہ بندی ہے, اسی طرح یہ سارا سسٹم کس کے اندر ہے؟ جنات کے اندر بھی ہے. یہ ایک پورا ایک جہان ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر جو سوراخ ہو نا, حضور نے فرمایا اس کے اندر پیشاب نہ کرو, اس کے اندر پیشاب. کئی دفعہ آپ کھلی جگہوں میں جاتے ہیں, کھیت وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پر سوراخ ہوتے ہیں, تو حضور نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے, کیونکہ ایک صحابی نے وہ پیشاب کا سلسلہ کیا تو اس کے اندر سام کی شکل کے اندر جن تھا, جن نے اس صحابی کو پھر نقصان پہنچایا. اس پر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ کسی سوراخ کے اندر پیشاب. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جنات کا ایک گروہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یہ غلامین کو کہہ دیں کہ یہ جس وقت استنجا کرتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کریں, ہڈیوں کے ساتھ استنجا, کیونکہ جس وقت یہ ہڈی کھا کر پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس وقت ہم ہڈی کو پکڑتے ہیں اس پر گوشت آ جاتا ہے, اور جب یہ استنجا کرتے ہیں تو ہماری خوراک گندی ہو جاتی ہے. آپ انہیں کیا کر دیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہڈی سے استنجا. تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر جنات بھی آیا کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آج امت کے اولیاء سے اور عوام لوگوں سے بھی جنات کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور اس پر بھی مجھے لگتا ہے پورا جمعہ پڑھانا پڑے گا کہ اس پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں جنات کی دنیا کے حوالے سے, اور جنات کو کیسے روکا جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت مغرب کی نماز ہو جائے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو. حضور نے فرمایا اس وقت گلیوں کے اندر جنات بھاگتے ہیں, حالانکہ میں نظر آتا ہے, آپ ذرا باہر نکلیں آپ کو گلی اس طرح نظر آئے گی بالکل خالی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے.
حضور نے فرمایا مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے دوران وہ آپس میں دوڑے لگاتے ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے بعد بچوں کو بائنا نکالا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت رات کو سونے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کرو۔ یہ ایک ایسا حصار ہے کہ کوئی جن جو ہے تمہارے گھر میں داخل ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر گھر کا دروازہ نہ ہو تو کیا کرو، ایک دھاگا لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہاں پر رکھ دو۔ وہ دھاگا ایسا ہوگا کہ جو جن کو اندر آنے نہیں دے گا۔ یہ پورے احکام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر شاہ فرمائے۔ اب وہ صحابی جو تھے 2 مرتبہ تو پچھاڑ چکے جن کو، جن نے تیسری مرتبہ کہا اگر آپ نے مجھے پچھاڑا تو میں آپ کو انعام کے اندر ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ کیا بتاؤں گا؟ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو پھر تیسری مرتبہ کشتی ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو اس صحابی نے پھر کیا کیا، اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے پھر اس نے جن نے وظیفہ بتایا، کہنے لگا اے شخص آپ یہ بتائیں آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا ہاں مجھے آیت الکرسی آتی ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اس گھر کے اندر جتنے بھی جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جنات کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ گھر میں صبح تک داخل ہے۔ کتنا ایٹم بم وظیفہ ہے، یعنی اس گھر کے اندر آیت الکرسی کی اتنی برکت ہے، اتنی اس کے اندر پاور ہے کہ اس گھر کے اندر جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب یہ واقعہ مکمل ہوا تو جن کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے، پوچھا اے عبداللہ بن مسعود آپ نے جس صحابی کی بات کی ہے اس صحابی کی ذرا شخصیت کا تعارف بھی کروا دیں کہ جس کی جن کے ساتھ کشتی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود آگے سے کہنے لگے جس کی جن کے ساتھ کشتی ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 3 مرتبہ اس جن کو کیا کر دیا، پچھاڑ دیا، زیر کر دیا۔ تو یہ وہ طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ تو جن رہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ آپ کی ضرب اگر زمین پر لگتی تو زمین پر اگر زلزلہ آتا تو زمین ٹھہر جاتی۔ آج بڑی ترقی کا دور چل رہا ہے، سائنسدانوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ آج تک مجھے بتائیں کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہو زلزلہ آئے تو ہم روک سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی کی پاور ہے اس طرح کا کوئی آلہ ایجاد کر لیا ہو کہ وہ یہ کہے کہ زلزلہ جب آئے تو ایسے ہمارے پاس طریقہ کار ہم اس کو روک سکیں؟ لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کی شان کے کہ مدینہ پاک کی دھرتی پر ایک دفعہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنا پاؤں مبارک جو ہے زمین پر مارا اور زمین سے کہا اے مدینہ کی سرزمین کیا عمر نے تم پر انصاف نہیں کیا کہ تمہارے اندر لرزہ آ گیا ہے؟ آنا فرمایا اسکن یا اردو، اے زمین ساکن ہو جا۔ وہ زمین اسی وقت ٹھہر گئی۔ یہ وہ طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ یہ زمین کی ہے اور اسی طرح یہ جو دریا ہے پانی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ پانی بھی آپ کی بات مانتے ہیں کہ مصر کے اندر دریائے نیل خشک ہوتا تھا ہر سال۔ واقعہ میں مختصر کروں گا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اس کو دریائے نیل کے اندر لا کر ذبح کرتے تھے، پانی جاری ہو جاتا تھا۔ آپ نے مصر کا گورنر حضرت عمر بن عاص کو بنا کر بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس وقت دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ پانی نہیں ہے، پانی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو آپ نے 2 خط لکھے،
ایک خط آپ نے حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے، کہ ایک ظلم ہو رہا تھا کہ ایک بغیر کسی وجہ کے ایک عورت کو قتل کیا جائے، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اور دوسرا جو خط تھا وہ دریائے نیل کے نام لکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارے عرف کے اندر تو خط کس کو لکھا جاتا ہے؟ جو خط کو پڑھ بھی سکے۔ کوئی بندہ دریاؤں کو بھی خط لکھتا ہے، لیکن لکھ سکتا ہے جب کہ حضور کا صحیح غلام بن جائے، یا حضور کا صحیح غلام بن جائے پھر دریا کا پانی بھی اس کی بات کو سمجھے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جب آپ نے خط لکھا اور حضرت عمر بن عاص سے فرمایا کہ یہ خط جو ہے دریائے نیل کے درمیان میں جا کر دفن کر دینا، اور اس خط کے اندر تحریر کیا تھی، کس طرح خودداری کے الفاظ تھے۔ آپ نے فرمایا اے دریائے نیل میری بات کو غور سے سن، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے، کس کے حکم سے چلتا ہے، تو تجھے خدا کا بندہ عمر یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چل پڑ، اور اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں، ہم کسی اور جگہ سے پانی لے لیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک تو ضرورت ہو پانی کی اور اس طرح خودداری کے الفاظ کہے جائیں، مطلب کیا ہے؟ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو حضور کے غلاموں کے تابع کر دیا ہے، اور فرمایا یہ خط دفن کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجمع لگ گیا وہاں پر کہ عمر فاروق کا خط آیا ہے، کہتے خط درمیان میں رکھ کر ہم جوں ہی کنارے پر آئے، دریائے نیل کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا جاری و ساری ہو گیا۔ آج تک جو ہے دریائے نیل کا پانی خشک یہ ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔